اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی۔ حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی، میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے۔ تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے۔ تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گیا، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ۔ اب یہ سنیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک، ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے۔ یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں، اسے کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ وہ کہتے جی، پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ۔ تو یہ ایسے نہیں آئے سارے، جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا، جس طرح کا حملہ کیا گیا نو زمان پاک، ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر، واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں۔ اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے۔ کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو، جو میں کل گیا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا۔ میں نے ایشورٹی بانڈ دیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں، جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا، وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا، جان کے ڈی آئی جی نہ ملے، ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم ایشورٹی بانڈ دے رہے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے، وہ جان کے نہ ملے۔ کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے، اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان۔ اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں۔ اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو، وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس ہے۔ یہ ہے لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ۔ تو یہاں سب کو پتہ چل گیا کہ ان کا مقصد، جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا، تو ہمیں سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹیشو دینا۔ ان کو یہ ڈر نہیں تھا، ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہ اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا، ہمارا فیکٹ ہے اس کا۔ ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے، اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا۔ اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے، ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے،
انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا، میرا بیگ میں جاتا ہوں، وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا، یہاں کھڑے ہو گئے۔ تو کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں، یہ خوف آ گیا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں۔ اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا، کسی کو بھی کوئی شک تھا، مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں۔ میں اب اسلام آباد جاتا ہوں، کل میری پیشی تھی، میں نے پہلے کہا ہوا تھا، میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے، ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے، مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے، یہ مجھے پتا تھا، تب میں یہاں سے نکلا۔ اس کے بعد جب ہم پہنچے، جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے بچا لیا، بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا، بچایا اس نے۔ جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس، مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ سارا موٹر وے بند کر دیا۔ اب ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں، اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس، کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی، لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا، تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں۔ اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی۔ اب پولیس عدالت دیکھیں، موٹر وے بند ہوا ہے، صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے، صرف ایک لین، تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے 30-40 گاڑیاں تھیں، ان کو بند کر دیا جائے۔ تو ایک لین، سارا ٹریفک بند کر دیا۔ ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا، میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا، پولیس کی نفری، ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں۔ ادھر سے میں آگے گیا، ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ آہستہ۔ اب میں نے پہنچنا ہے عدالت، اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی، اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے، آگے دیکھا پھر پولیس ریجر وہ کھڑے ہوئے ہیں ایف سی، ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز، یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا، حاضری لگانے صرف۔ ادھر جا کے ادھر سے نکلے، انہوں نے پھر بند کر دیا، جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا۔ پھر تھوڑے دور آگے گئے، پھر ادھر روک لیا، ادھر پھر وہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پھر بھاری اکثریت، یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس، لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر دی۔ پھر گئے، پھر میں وہاں سے آگے نکلا، پھر باقی روک دیا، تاکہ پیچھے عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے۔ پلان بڑا سیدھا تھا، اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا۔ وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا، میں یہ واضح کر رہا ہوں آج، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا، اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا۔ یہ ان کے 2 پلان تھے۔ جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، پیچھے سے بند کر دیا تھا، جو بھی آ رہے تھے، اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ جیسے ہی ہم آگے گئے، پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، خیر پتہ تو پہلے سے تھا، لیکن جیسے یہ پتہ چلا، سب قوم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے۔ اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے۔ آگے آپ یہ سنیں ذرا، آگے ہم جاتے ہیں، وہاں پھر پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی کچھ نہیں ہوتا یہاں سے، جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لاہور ہائی کورٹ، پھر بڑی لوگ میرے ساتھ چل کے گئے۔ کیوں گئے؟ کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لیں۔ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، چلتے چلتے یہاں پورا قافلہ بن گیا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو؟ میں گیا وہاں،
عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا اور وہی واپس آ گیا، تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں، سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا، وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی۔ اشتعال دلوا رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں، کچھ ایکشن ہو۔ اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے۔ اب میں نے پہنچنا تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے، پھر اشتہاری بنا دینا۔ اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے، اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے۔ 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں۔ جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئی، چاروں طرف افراتفری، مشکلوں سے پہنچے۔ اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ، دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا، صرف حاضری لگانے گیا تھا۔ اتنا بڑا مجرم، ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہے سارا، حاضری لگانے کے لیے۔ اب میں باہر کھڑا ہوں دروازے کے، ادھر جناب ہم انتظار کر رہے ہیں، اب کریں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیئر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر۔ ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہے کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا۔ اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، جب میں اندر گیا، دروازے کے اندر انٹر ہوا تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے۔ ادھر سب، مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا، اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی، انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا۔ اب قتل کیسے کرنا تھا؟ اب جب انہوں نے مجھے وہاں وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دی۔ اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی۔